ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم حاضرین جلسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک حمد و ثنا کے لیے کو سزاوار ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر انسان بنا کر کے پیدا کیا اور ہماری ضروریات کی تمام چیزوں کو مہیا کیا. بالخصوص اس نے ہماری اس کی ہدایت کی خاطر ہر دور میں اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے مبعوث کرتا رہا. اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و تعریف کے بعد یہ شمار درود و سلام نازلوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کی مرضی کا کام انجام دیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں جس نے ابھی اور آپ کی دنیا کے اندر انسان بناتے کے پیدا کیا. اور ہم سبھی اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اس وقت ہمیں حاصل ہوگی، اس وقت ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے جب اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کریں گے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کی بات سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. کہا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی بات مانیں گے، رسول کی بات مانیں گے، اللہ کی کہیں گے جو کریں گے، رسول کی کہی ہوئی بات پر عمل کریں گے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ دنیا کے اندر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ فرماتا ہے اس دنیا سے آنے کے بعد میں انہیں آخرت کے اندر جنت کے اندر داخل کروں گا. جنات تجری، ایسے جنت کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. جنات تجری من تحتها الانہار، آگے خالدین فیہا، اور یہ جنتی ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے. ایسا نہیں کہ چند روزہ کے لیے،
بلکہ کہا کہ جنات کی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخلہ ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فمنظور ہوتے ہیں النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، النار وادخل الجنت فقد فاز، تو کامیاب ہو گیا. ہماری اس دنیا کے اندر جو زندگی دی گئی ہے ہمیں، اور ہماری اس ہدایت کی خاطر جو انبیاء کرام کا سلسلہ جو چلا، وہ اسی جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخلہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول و ضابطہ ان نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ تم اس اصول اور ضابطے پر عمل کر کے جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں داخلہ لینے اور داخل ہونے کے جو ہے اعمال اپنے اندر پیدا کر لو، اعمال جو ہے مہیا کر لو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ. ذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دنیا کے اندر، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کا جو حد مقرر کیا ہے، جو دائرہ مقرر کیا ہے اسلام کا، اور وہ دائرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر کے دنیا کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا. یہ دائرہ اسلام ہے اور اس حدود کے اندر اگر رہو گے تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. اگر اس حدود سے، اس چار دیواری سے باہر نکل جاؤ گے تو تم جہنم میں داخلے کی تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائے گی. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حد سے تجاوز کرے گا تو ہم اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. نارا خالدا فیہا، جو ہمیشگی کی وہ جگہ ہے جہنم، اور ہمیشگی کی آگ وہ ہے جو بھڑکتی رہے گی، 16 مارچ ہوئی رہے گی وہ، اور انسان کو جلاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت وسیعت، یہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگا کرتے. اس لیے ہم لوگوں کو بھی جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، اور جو ہے کوشش یہ ہو کہ ہم جہاں تک ہماری پوری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کے ہم اگر چاہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے کامیابی ملے اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں ہمیں جو ہے نعمت بھری جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں، یہ ناممکن ہے. تو ہمیں آخرت کے اندر جو کامیابی ملے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بنیاد پر ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے ویسے جیسے کہ آپ کے صحابہ آپ پر ایمان لے آئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے کہ آپ کی صحابہ آپ پر ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت پائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر لیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ پیٹ کی بنیاد پر پھیریں گے، نبی سے مخالفت کی بنیاد پر. جب نبی سے مخالفت ہوگی، نبی کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہمارا اختلاف ہو جائے گا، ہمارا طریقہ بدل جائے گا. اور جب ایسا ہو جائے گا، ہمارا طریقہ نبی سے بدل جائے گا تو ہمارا ٹھکانا دوزخ ہو جائے گا. ہمارا معیار قرآن کریم کی آیتیں جو اتر رہی تھی اس وقت اس دنیا میں مومن کون تھا؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کی جو ذات تھی
وہی کے اولین مخاطب ہے، انہیں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھائی آمنو بمثل آمنتم نہیں، جیسے یہ ایمان لے آئے ہیں آپ کے صحابہ، ایسے ہی بعد والے لوگ بھی ایمان لے آئے تو وہ بھی ہدایت پائیں گے، اور اگر اس طریقے سے ایمان نہیں لائے، اس طریقے سے ان لوگوں نے تسلیم آپ کی بات کو نہیں کیا، نہیں مانا، تو پھر یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور جہاں کہیں بھی ان کے سامنے ان کے مزاج کے خلاف، ان کے طریقے کے خلاف قرآن نازل ہو جاتا تھا، فوراً اپنے طریقے کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے حکم کے سامنے سب تسلیم ہم کر دیتے تھے، اور فوراً اس بات کو مان کر کے اس کو اپنی جامع پہنا کر کے اللہ کو راضی کر لیتے تھے، خوش کر لیتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان سے جب راضی ہو جاتا تھا تو پھر یہ ہے دوسرا حکم سناتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے آئیڈل اور ہمارا نمونہ صحابہ کرام کی ذات ہے کہ ہم ان کے طریقے کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے عبادت کیا، کس طریقے سے برداری کیا، اور اسی طریقے سے ہم اگر اس دنیا کے اندر اصلی اسلام ہوتی ہے، اور اصلی طریقہ اسلام کا وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس پر طریقے پر اپنی زندگی گزارا، وہی اصلی اسلام، اور ہم اسی میں درست ہو سکتے ہیں، اور اسی سے درست ہو سکتے ہیں جس سے درست صحابہ کرام ہوئے تھے، جس سے صحیح راستہ جس کے ذریعے سے ان کو ملا تھا، اسی طریقے کو اپنانے کے بعد ہم لوگ بھی صحیح راستے پر آ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے کتاب اللہ اور سنت کے رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے کہ جو شخص ان مومنین کی جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، ہم غیر سبیل مومنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا، ان مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اس مومنین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کے، صحابہ کرام کے اصول اور دھرم کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جس طرف ہو جا رہا ہے اسی طرف اس کو کر دیں گے، اسی طرح ہم اس کو چلا دیں گے، دوسری اور دوسری جہنم، اور ہم اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اور جہنم کے بارے میں جہنم بری ہے۔ تو ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ جو ہے صحابہ کرام کی زندگی ہے، ہم ان کے طریقے کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ جو تھے جنہوں نے آپ کو براہ راست دیکھا اور آپ پر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے سے ثابت کر کے انہوں نے دکھا دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور جن کے قول اور فعل سے اللہ راضی ہو گیا، جن کے دنیا کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اللہ نے خطاب دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی اختلافات پیدا ہوئے، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہوا بہت سارے مسائل کے اندر، لیکن ان مسائل کو جب بھی ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا ہوا تو فوراً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا، اور ہمیں بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف پلٹاؤ، چنانچہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو،
اور اپنے حکم والوں کو حاکموں کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تم تنازع کر جاؤ آپس میں اختلاف ہو جائے فی شیء نکرا ہے کسی بھی معاملے کے اندر. اس سے یہ ایک بات اور معلوم ہوا کہ اگر کتاب اللہ کے اندر تمام مسائل کا حل نہ ہوتا تو اللہ کی شیء کا لفظ کا استعمال نہیں کرتا. دنیا کی تمام مسائل تمام اختلافی مسائل کا حل قرآن کے اندر اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے. اس لیے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تم تنازع کر جاؤ اختلاف پیدا ہو جائے فی شیء کسی بھی معاملے کے اندر فَرُدُّوهُ اس کو لوٹاؤ اس کو پلٹاؤ اس مقدمے کو کتاب اللہ سنت رسول کے سامنے لے جاؤ اللہ اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ. رُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اگر اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تو اور اگر نہیں ہے تو پھر جہاں چاہو لے جاؤ. لیکن اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے ایمان ہے اور کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو فوراً اس معاملے کو کتاب اللہ سنت رسول کے سے اس کو حل خیر یہ بہتر ہے وقت مقابلہ اور یہ بہترین جو ہے رہنمائی کا ذریعہ ہے کتاب اللہ سنت رسول جسے زندگی کے ہر شعبے میں اس سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اپنے اختلافی مسائل کو حل کیا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج سب سے بڑا اختلافی مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ 12 ربیع الاول کا ہے. سب سے بڑا اختلافی مسئلہ جو ہے 12 ربیع الاول کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ولادت باصحابت کے حوالے سے لوگ مختلف طرح کی منظر روایتیں موضوع روایات پیش کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت منائی جائے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آدمی بغور مطالعہ کرے تو کہیں سے بھی کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے موقع پر جبکہ مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت 12 کو ہوئی اس کے بارے میں اختلاف. لیکن یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ 9 ربیع الاول کو جو آپ کی ولادت ہوئی تھی اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن وفات کے سلسلے میں پورے اجماع ہے تمام کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی تھی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منا کر کے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم اپنی تقویٰ اور طہارت اور پرہیزگاری جبکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوى اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإن منكم من يعصي من بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وأرجو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ابو داؤد کی روایت. اللہ سے تمہیں اوصیکم بتقوى اللہ. اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تم اللہ سے ڈرو اوصیکم بتقوى اللہ. والسمع والطاعة إن عبدا حبشيا اور سنو اور اطاعت کرو. اگر تمہارا انتام علیکم عبدا حبشيا اگر تمہارا امیر حبشی غلام بنا دیا جائے تم اپنی امیر کی اطاعت کرو. اپنے امیر کی اطاعت کرو. اگر تمہارا امیر حبشی غلام ہو اور وہ تمہارا امیر ہے تو تم اس کی اطاعت کو تمہیں برداری کرو. پھر آگے فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فإنه من يعص منكم من بعدي تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فسيرى اختلافا كثيرا تو بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. امت بہت سارے اختلافات ہوں گے بہت سارے آپس میں نزاع ہوں گے اختلافا كثيرا. اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے فعلیکم بسنتی تمسکوا بها. کہا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑ لینا میرے طریقے کو لے لینا. علیکم بسنتی
اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر اس کے بعد اگر میری سنت نہ ملے، میرا طریقہ تمہیں نہ ملے، تو ہدایت یافتہ صحابہ کرام کی سنت کو لازم کر لینا۔ پہلی چیز میری سنت کو تلاش کرنا، میری سنت مل جائے تو اسے پکڑ لینا، میری سنت نہ ملے، میرا طریقہ نہ ملے تو میرے صحابہ ہدایت یافتہ صحابہ کرام کی سنت کو پکڑنا، تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، دانت کے یہ دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، چھوٹنے نہ پاؤ میری سنت کو، اور میری سنت نہ ملے تو صحابہ کرام کی سنت۔ ان میں سے بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں آپ نے تو کیا کیا، تین خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ خلفائے راشدین ہے کہ ان کے جو ہے پانچواں خلفائے راشدین ہے، جسے جو ہے عمر بن عبدالعزیز، تیسرے کا یہ خلفائے راشدین، ان کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری امت اتفاق ہو گئی تھی، متفق ہو گئی تھی ان کی خلافت میں، پوری امت۔ بعد میں بتایا کہ جو ہے میری سنت کو، میرے یہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لینا اور چھوٹنے نہ پائے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی باتوں سے بچنا، استحقاق کرنا، پرہیز کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، یقیناً ہر نئی بات، ہر نئی چیز گمراہی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جو کچھ ہے، عید میلاد النبی کے موقع پر جو محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، اس میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو سجائے جاتے ہیں، کیا اس کا ثبوت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 40 سالہ زندگی کے بعد جو ہے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ میں، 23 سال زندگی کے اندر 23 مرتبہ نبی کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا برتھ ڈے منایا یا نہیں منایا؟ اس کے بارے میں تلاش کر، جب ہم جو ہے تاریخ کا مطالعہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کریں گے، تو ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا المسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام کی زندگی، یعنی ابو بکر صدیق، جن کی والہانہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کبھی بھی اپنے جبکہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، وہ چاہتے تو یہ اعلان کرنے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت، آپ کی یہ ولادت کے دن پر 9 ربیع الاول کو یا چاہے 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ کی برتھ ڈے منائی جائے، خوشی منائی جائے، جلوس نکالے گئے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یوم ولادت پر کبھی انہوں نے طریقے کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ ہے، انہوں نے بھی سارا خلافت کیا، حکومت کیا، ان کے ہاتھ میں سلطنت تھی، سلطنت کی بات بول تھی، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، جنہیں عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی لگا تھی، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے، آپ کے خاندان کے تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اور خلفائے راشدین چوتھے خلیفہ بھی ہیں، لیکن ان کو بھی کام انجام نہیں۔ پھر یہ انجام، یہ جو بدعت کا جو رائج ہے، یہ کس نے انجام دیا؟ یہ 630 ہجری کے اندر موصل شہر میں ظفر الدین بادشاہ نام کا ایک شخص تھا، جو بڑا ہی فاجر ناچ رنگرلیاں منانے والا شخص تھا، جس نے 12 ربیع الاول کے موقع پر بلکہ سفر کے مہینے سے ہی اس نے 6 کپے لکڑی کا کپا بنوایا، اور ہر کپے میں 5 کھانے تھے، اور ہر کھانے میں ناچ گانے والوں کا انتظام تھا، اور وہ خود بیٹھ کر کے ناچ گانا سنتا تھا، اور ناچنے گانے والوں کو انعامات دیتا تھا، اور 12 ربیع الاول سے پہلے 2 دن پہلے اپنے گھر کے تمام جو بکریاں، گھوڑے، اونٹ تھے، سب کو بازاروں میں لاتا تھا، اور بکریوں کو ذبح کراتا تھا، اور کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، خود بھی ناچتا تھا، اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ رقص و سرور میں جو ہے مشغول ہوتے تھے۔ یہ کام شہر مسلم میں ظفر الدین بادشاہ نے سن 630 ہجری کے اندر اس کو رائج کیا۔ 630 ہجری کے اندر آپ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم القرون بعدی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین میرا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین،
پھر میرے زمانے کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تو بدعات اور خرافات پھیل جائیں گے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ اسلام مکمل ہو چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسلام پورا ہو گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا. اور کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کے عبادت کر کے اور یہ اپنے آپ کو متقی گرداننا چاہے، متقی شمار کرنا چاہے، یا اسلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہے، تو قطعاً وہ مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی وہ طریقہ اسلام کا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسا پروگرام بنایا تھا، ایسا منصوبہ تیار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ کئی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ اس وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے کیسے. رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو کچھ ہے، جو حکمات ہے، جو تعمیر ہے، جو آمرین ہے، جو نواحی ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ نے آپ کو حکم دیا، وہ آپ کرتے ہیں، جسے منع کر دیا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی آپ کی زندگی ہے، آپ کارنامہ آپ کا یہی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کہاں ہم لوگ اور کہاں ہم نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. ہم نبی کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم کو تو نبی سے بڑھ کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بن جائیں کہ ہم کو نبی سے محبت ہے. اس لیے ہم نے محبت رسول میں آپ سے بڑھ کر کے ہم نے عبادت کی ہے، آپ سے زیادہ ہم نے سمجھداری کی ہے، آپ سے زیادہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. فقال رجل من اصحابی، آپ کے صحابی میں سے ایک نے کہا کہ انا اصوم الدہر فلاس کی، کہا کہ میں پوری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انا اصلی ولا ارقد، میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں. پھر تیسرے نے کہا کہ لا تزوج النساء، کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ شادی کروں گا، نہ بھی بچوں کا بوجھ ہوگا، غور ہوگا، بلکہ تمام طریقے سے بالکل فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ انتم کنتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ یہ اس طریقے کا یہ پروگرام تم نے بنایا ہے؟ یہ کہا کہ میں برابر روزہ ہی رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، اسلام میں نماز بھی پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں. کیا اس طریقے سے تم ہی لوگ انتم کنتم کذا و کذا، آپ ہی وہ حضرات ہیں جن لوگ آپ لوگوں نے اس طریقے کا منصوبہ بنایا ہے، اس طریقے کا پروگرام بنایا ہے. اللہ کہا کہ سنو، انا اتقاکم للہ تعالی، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. پتہ یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، ان سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا جاتا. انا اتقاکم للہ تعالی، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انا اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی. انا اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے. ہمارا راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے رکاباری کرے، میری سنت سے پیچھے پھیر لے، میری سنت کو چھوڑ دے، وہ میرا نہیں، وہ مسلمان نہیں. اب آج عید میلاد النبی کے جو تذکرے کیے جاتے ہیں، صحیح بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، بیان کیا جائے، سنا جائے، پورا سال سنا جائے، لیکن یہ کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کبھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہے زندگی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے اس طریقے کی محفل میلاد منعقد کیا ہو اور اس میں سیرت کی تقریریں کی ہو، سیرت کے بیانات کیے جاتے ہوں اور صحابہ کرام بیٹھ کر کے بارہ ربیع الاول کی جو ہے جسم بنا کر کے یا جلوس نکال کر کے اور جو ہے اس سے سوال کرنے کی کوشش. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی جو میری سنت سے ہٹ جائے وہ مسلمان نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کا نقصان آگے میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا نقصان ہوگا آخرت کے اندر. دنیا میں تو چھوڑ دیجیے، آخرت کے اندر کیا نقصان ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا. آپ گئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیوم آج وہ دن ہے اکملت لکم دینکم کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا. اور مکمل اس کو کہا جاتا ہے جو بالکل بھرا ہوا ہو جس میں ایک بوند بھی داخل کرنے کی گنجائش نہ ہو. ایک قطرہ میں اگر داخل کرنے کا گنجائش ہو تو مکمل نہیں کہا جائے گا. ایک قطرہ بھی اسلام میں ایک ہر ڈبی داخل کرنے کی جگہ لگ نہیں پڑی، اسلام مکمل ہو گیا. ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، ایک یہودی عالم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے دین میں ہوتا، ہماری کتاب میں ہوتا تو جس دن وہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم عید کا دن مقرر کر لیتے، اس دن ہم خوشی کا دن مقرر کر لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعۃ المبارکہ کے دن نازل ہوئی تھی جس میں دو عیدیں جمع، ایک تو جمعہ اور دوسرا میدان عرفات. اور یہ تو مسلمان پوری زندگی مناتا ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے خوشی ہی خوشی ہے، میدان عرفات خوشی کا ہی موقع ہے. پھر ہمیں الگ سے مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس یہودی نے کہا اگر ہمارے جوان یہ دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن ہم لوگ ہے خوشی کا دن مقرر کر لیتے، لیکن یہ تو خوشی کے دن ہی اللہ نے نازل فرمایا تھا، پھر ہم کو الگ سے خوشی کا دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے پھر الگ سے مقرر بھی نہیں کیا. تو یہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی زندگی کے اندر ہی مکمل کر دیا. اس لیے کسی بھی مسلمان کو یہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کوئی جو ہے بات برابر بھی اس کے اندر کوئی چیز داخل کرے یا اس سے گھٹائے. اگر اس میں کوئی اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ داخل کرتا ہے تو بدعتی وہ بدعتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے سنت حسنہ سنت سیدہ، سنت حسنہ سنت سیدہ سنت ہے، اگر اللہ کو نے کیا تو کیا جائے، نہ کیا تو نہ کیا جائے. بتائیے کہ ان لوگوں نے 3 صحابہ کرام نے جو نیت کیا تھا، ایک نے کہا کہ ہم پوری عمر نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنا کیا غلط بات ہے، انہوں نے اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا. ایک نے کہا کہ میں پورے سال روزہ ہی رکھوں گا، کیا روزہ رکھنا کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، یہ بھی اچھا کام ہے، اللہ کا تو کر دیتے کام کرو، اچھی بات ہے، یہ سنت صحیح ہے. لیکن آپ نے منع فرما دیا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے سنت سے منہ موڑا، وہ مسلمان نہیں ہے. تو جب نبی کی زندگی میں اسلام میں بال بغاوت کی داخل کرنے کی اجازت نہیں تو نبی کی زندگی میں جب اسلام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد داخل کرنے کی کسی کو قطعی نہیں ڈالتی. اور اگر کوئی یہ شخص کرتا ہے تو فاسق ہے، فاجر ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سیداؤ برجال من امتی یوم القیامہ، تاکہ میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، میں اپنے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں گا. اس میں ایک بڑی تعداد آئے گی. سیداؤ برجال من امتی، میری امت کے بہت بڑی تعداد آئے گی. فیوخذ ذات الشمال، پھر ان کو یوخذ ذات الشمال، ان کو بائیں جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، اور ان کو بجائے ہمارے حوض کوثر پر آنے کے ان کو ہٹا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. فاقولوا
یا ربی ھذا صحابی، اللہ رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کی پیشانی پر نشانات ہیں سجدے کے، ان کے ہاتھ وہ چمک رہے ہیں، کیا ہے وہ دوسرا ہے، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ طریقہ کسی دوسری نبی کی امتوں کا نہیں تھا، اس لیے قرآن فرمایا کیا کسی معاون کی اس کو ہی میں اثر اس کی زور کہ ان کے سجدے کے نشانات ہوں گے ان کی پیشانی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ یا ربی ان ھذا صحابی، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ فقولوا، اللہ کو کہا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعد ذلک، اے نبی آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں معلوم، جب آپ دنیا سے چلے آئے تھے، جب آپ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین سمجھ کے لے کرتے تھے۔ یہی لوگ نماز ضرور پڑھتے تھے، روزہ ضرور رکھتے تھے، حج ضرور انہوں نے کیا، لیکن آپ کے دین میں کچھ نئی چیزیں ان لوگوں نے داخل کر دیا تھا۔ اس بنا پر ان کو یہاں آپ کے حوض کوثر سے کا پانی پینے سے محروم کیا جا رہا ہے اور ان کو ہٹا کر کے جہنم کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کو سکھاتے فاقول کما قال عبد الصالح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، تو میں بھی وہی تمہارا استعمال کروں گا، میں بھی وہی بات کہوں گا جو بات عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے استعمال کریں گے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے میں عیسائیوں نے جو ہے انجیل کو تبدیل کر دیا، ان کی سنت کو چھوڑ دیا، نئی چیزیں اس میں داخل کر دیا۔ اللہ کو میں بھی وہی کہوں گا سوکھن لمن بربادی، ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو ان کو، اور میری نظروں سے جلدی ہٹا کر ان کو جنت میں لے جانے کا۔ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے ہوتا، وہ نبی تو اپنی امت کی کامیابی کے لیے دعا کرتا تھا، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت بخش دی جائے، اللہ میری امت کامیاب ہو جائے۔ اس نبی کو وہاں شرمندگی ہوگی، اللہ کے سامنے جاؤ یا امتی لا تصبروا علی، اے میری امت کے لوگوں قیامت کے دن میرے چہرے پر کالک نہ پوش دینا، میرے چہرے پر روشنائی نہ پوش دینا، مجھے تو اپنے دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے، دوسرے انبیاء کہیں، دوسرے نبی کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کے روزے نماز کا ادا کرنے والا ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جب میں یہ بات سنوں گا تو میرا سر جیت جائے گا، مجھے شرمندگی ہوگی کہ میرا ماننے والا اور جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اسے سوال کی لا تصبروا علی امتی، میرے چہرے پر حالت نہ پہنچ جانا، میری عزت اور میری لاز کر دینا۔ آج امت کہاں ہے؟ اسے اپنے نبی کے بارے میں ہوش نہیں کہ میرے نبی نے نئی چیزوں سے بدعات سے نوا کمایا تھا اور کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑ لینا، تمام تک کو بھی حوادث ہو رہی ہے، نماز کی جگہ مضبوطی سے پکڑ لینا، دانتوں سے پکڑ لینا، ٹوٹنے نہ پاوے۔ آج سنت کو چھوڑ کر کے بدعات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمندگی اور اسی کے بارے میں رسوائی کے بارے میں نہیں سوچا کہ میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہوگا، رسوا ہوگا۔ تو سنت کو لازم پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا کہ تم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین ہماری آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے نمونہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ہے، ان کی زندگی ہماری آئیڈیل ہے، نمونہ۔ ایسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں، بڑے سائے کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسجد نبوی سے میں وہ آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر گروپ بنا کے بیٹھے ہیں، کچھ یہاں گروپ بنا کے بیٹھے ہیں، کچھ وہاں گروپ بنا کے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنگریاں، کنگری ان میں ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا کہتا ہے ان کنگریوں پڑھو سبحان اللہ، سب لوگ سبحان اللہ پڑھتے، پھر کہتے ہیں پھر پڑھو الحمدللہ، سب الحمدللہ پڑھ دیتے ان کنگریوں پر، پھر کہتا پڑھو اللہ اکبر، سب ان کنگریوں پر اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کے اور غصہ برداشت کر کے چلے گئے، کچھ نہیں بولے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، کہا کہ یا مسعود، کہا کہ یا عبداللہ بن مسعود، میں مسجد میں کچھ ایسی کام دے کے جا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا اور آج مسجد نبوی میں ہو رہا ہے،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے کچھ کہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو بڑا برداشت کیا، برداشت کر کے چلایا، میں کچھ کہا نہیں۔ اچھا ٹھیک۔ ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور کہا کہ ارے میرے بھائیوں، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نبی کا برتن ٹوٹا بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، جو کپڑا تھا، جو آپ پہنتے تھے، وہ پرانا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی چند ایام ہوئے، چند دن گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے، اور آپ لوگوں نے نبی کے دین میں نیا چیز داخل کر کے، نبی نے تو تفسیر پڑھنے کے لیے انگلیوں پر بتایا تھا، تم لوگوں نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا۔ آج بھی وہ رسم جاری ہے۔ یہ صحابہ تھے کہ فوراً اس اور عبداللہ بن مسعود نے ان سب کو مسجد سے نکالا اور کہا کہ آج سے ان کنکریوں کو دیکھا نہ جائے اس مسجد کے اندر، اور تصویر جو گنے آئے وہ گلیوں پر گنے جائے۔ ان کو پتا تھا، انہیں معلوم تھا، انہوں نے براہ راست نبی سے تعلیم حاصل کیا تھا، نبی پر جو امام لائے تھے ان کے سامنے وحی نازل ہوئی تھی، اور کیسے وہ دین محمدی کے اندر بدعات کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائی، تو اصل ان کا جو مدعا تھا، اصل جو مقصد تھا ان کا زندگی کا، وہ آخرت کی کامیابی کا تھا، اور آخرت کی کامیابی ہر مسلمان کو مد نظر ہونا چاہیے کہ میری دنیا کی زندگی تجھے ایسے کیسے کٹ جائے گی، چہرے چکن سیر ہو کر بھی کٹ سکتی ہے، بھوکے بھی کٹے گی، لیکن یہاں کی زندگی کٹ جائے گی، آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ کٹنے والی نہیں ہوگی۔ وہاں پر جو عذاب ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا، وہاں ہم جو ہے جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ سب قطعی جہنم سے نکل نہیں پائے گا جس نے من یعص اللہ و رسولہ ویتعدی حدودہ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور شریعت محمدی کا جو دائرہ ہے، جو حدود ہے، جو فاؤنڈیشن لگا ہوا ہے، اس سے نکل کر کے اگر باہر گیا تو قطعی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ہر طریقے سے بدعت سے بچا جائے، اور دوسرے کو ملتے ہیں تو انہیں بھی اس چیز سے آغاز کیا جائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو شخص یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچا دے۔ آپ کا منوانا کام نہیں، اللہ نے نبی کو بھی فرمایا کہ نبی لست علیہم بمسیطر، آپ ہم نے ان کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کو مار کر کے پیٹ کر کے اور شریعت محمدی کا پابند بنائیں، نہیں، آپ کا کام ہے صرف دین کی بات کو پہنچا دینا، مانے نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن دین کی بات پہنچانے کی ذمہ داری ضرور ہماری ہے، ہر مسلمان کی ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح بات، حدیث کی صحیح بات، دین کی صحیح بات اس تک پہنچا دی جائے، تاکہ وہ اس بات کا جو ہے وہ کہیں سوال کرنے والا نہ ہو کہ مجھ کو کوئی بتایا نہیں، مجھ کو معلوم نہیں ہوا، مجھ کو معلوم ہوتا تو میں کرتا ہی نہیں، اور اگر جب اسے معلوم ہو جائے گا تو قیامت کے دن ہم بھی بچ جائیں گے کہ اللہ نے اس کو پہنچایا تھا، ہم نے اس سے کہا تھا، اس نے نہیں کیا، اللہ تو خود جانتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری کو ضرور ادا کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق جو ہے تمام ایام کو گزارنے اور بڑھتے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، بدعات سے ہم سب کو محفوظ قرار دے، کتاب اللہ سنت رسول کے حساب کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور خاتمہ ایمان کے ساتھ آمین۔ السلام علیکم۔